تو اب آپ اندازہ کریں یہاں سے یہ صورتحال ہوتی ہے کن کی؟ خوارج کی، کہ یہ چند باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، باقیوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ خوارج عام طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ نیکی پہ ہوتے ہیں، تقویٰ پہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہوتے ہیں، اذکار کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو گناہ کرتا نظر آئے آپ اس کو کافر قرار دے دیں۔ اگر آپ کسی کو سود لیتا ہوا دیکھیں تو آپ کہہ دیں کافر ہے، بھی آپ کہیں مجرم ہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، جہنم میں جائے گا، یہ بات صحیح ہے، لیکن کافر اس کو قرار نہ دے۔ ایسے ہی آپ کا جو حکمران ہے اس میں غلطیاں ہوں گی، یقیناً ہوں گی، کیونکہ معصوم نہیں ہے، تو آپ اس کی اچھے طریقے سے اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پبلک میں اس کے خلاف انقلاب اور بغاوت کا اعلان کر دیں۔ بلکہ یہاں پہ مجھے چھوٹی سی چیز یاد آئی کہ اردو دان طبقے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے بھی لوگ حکمرانوں کے خلاف بہت جلدی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا واقعہ ہے کہ جناب عمر فاروق ایک بار خطبہ دینے لگے، تقریر کرنے لگے، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے۔ عمر فاروق نے کہا جی میری بات دھیان سے سنو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں سنیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا پہلے آپ ہمیں کلیئر کریں، آپ ہمیں حساب دیں، آپ نے 2 چادریں پہن رکھی ہیں، یہ کہاں سے آئیں؟ جو مال غنیمت آیا تھا آپ نے تقسیم کیا، سب کو ایک ایک چادر دیا آپ نے، تو آپ کی بھی ایک چادر بنتی تھی، دوسری چادر کہاں سے آ گئی؟ جب تک آپ مطمئن نہیں کریں گے ہم آپ کی گفتگو نہیں سنیں گے۔ اور یہ چیز ہمارے عام نوجوان کو یہ واقعہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ جی شبلی نعمانی نے لکھا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو عام آدمی اس واقعے کو پیش کرتا ہے جناب عمر فاروق کے عدل و انصاف کے طور پہ، بھی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ عدل و انصاف کرنے والے تھے، ان کا عدل و انصاف ثابت کرنے کے لیے جھوٹے واقعات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے کہا اس معاملے میں مطمئن نہیں کروں گا، میں کسی اور سے گواہی لوں گا۔ ہاں جی عبداللہ موجود ہے میرا بیٹا؟ تو وہ کھڑے ہو گئے، کہا بتاؤ بھائی یہ چادر کہاں سے آئی؟ عبداللہ بن عمر کہنے لگے یہ دوسری چادر جو مجھے ملی تھی میں نے ابا جی کو دے دی۔ تو تب وہ صحابی کہنے لگے جی اب ہم آپ کی بات سنیں گے، اب آپ بات کریں جو کرنا چاہتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں دیکھا پبلک میں حکمران کو پکڑ لیا، اسے حساب مانگا۔ تو میرے بھائی یہ واقعہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے جناب عمر فاروق سے، اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کا ایسا رویہ ہوا کرتا تھا۔ وہ تو ابو ذر غفاری کو آپ دیکھ لیں، ان کو مدینہ سے نکلنا پڑا، ربضہ میں رہنا پڑا، پھر بھی کہا کرتے تھے کہ میں اپنے امیر کی حکمران کی اطاعت کروں گا، چاہے وہ غلام ہو، حبشی ہو، چاہے اس کا ناک کٹا ہوا ہو، چاہے اس کا کان کٹا ہوا۔ صحابہ کرام تو اس قسم کے لوگ تھے، اپنے حکمران خلیفہ کی اطاعت کرنے والے، اس کی ہر بات کو ماننے والے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب خالد بن ولید کو عمر فاروق نے قیادت سے ہٹایا تو کیا کوئی احتجاج ہوا تھا؟ کوئی مظاہرے ہوئے تھے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔